أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیہ سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی سبق نمبر 3 جس کا نام ہے الحصان المسحور قسط 4 لے کر حاضر ہوا ہوں. آج 14 ستمبر ہے، سال 2020. عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ سبق کے نام سے ہی معلوم ہے ہمیں کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے جسے کتاب میں نقل کیا گیا ہے. مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم عربی سیکھ جائے. ابھی تک کی جو ہماری 3 قسطیں گزری اس میں پہلے میں الفاظ معانی تھے اور دوسری اور تیسری کے اندر سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہم نے کیا تھا. آج ہم انشاءاللہ آگے ترجمہ کریں گے، لیکن ترجمہ کرنے سے پہلے جو پچھلے 2 اسباق کے اندر ہمارا ترجمہ ہم نے سیکھا تھا، سمجھا تھا، اس کا دور کر لیتے ہیں، اس کا ریویژن کر لیتے ہیں. بات اس طرح شروع ہوئی تھی کہ ایک بادشاہ تھا پرانے زمانے میں، اور وہ پہاڑوں اور ریگستانوں میں شکار کرنا بہت پسند کرتا تھا. ایک دن وہ ایسے ہی شکار کے لیے گیا تو اسے ایک خوبصورت ہرن دکھا، تو اس نے اپنے گھوڑے کو اس کے پیچھے دوڑا دیا اور اس کے پاس جا کر اسے پکڑ لیا. جب پکڑا تو اچانک میں وہ ہرن ایک خوبصورت لڑکی کی شکل اختیار کر گیا. پھر بادشاہ نے اس سے شادی کر لی اور پہلی بیوی جو تھی بادشاہ کی پہلی ملکہ اسے بھول گیا. پھر کچھ دنوں بعد پہلی بیوی کے یہاں پر ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام امیر حسن رکھا گیا، اور لڑکا بہت ذہین، ہوشیار اور بہادر تھا. پھر ایک دن اس نے اپنی والدہ کو دیکھا، یعنی بیٹے نے پرانی ملکہ کو دیکھا پہلے والی کہ وہ رو رہی ہے. جب پوچھا تو بتایا کہ تیرے والد مجھ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں اور نہ میری طرف توجہ دیتے ہیں، بس وہ نئی ملکہ کے ساتھ ہی رہتے ہیں. اور نئی ملکہ نے پورے محل کے اندر اپنا دبدبہ جما لیا تھا. تو امیر حسن کو یہ سب باتیں سن کر بہت تکلیف ہوئی اور اس نے اپنے دل میں یہ پختہ ارادہ کر لیا کہ میں میری والدہ کو اس چیز سے نجات دلاؤں گا. جب اس بات کی خبر، پھر اس نے ایک طریقہ اختیار کیا کہ تمام کھانا اپنی ماں کے پاس پہنچوا دیا، جس کی وجہ سے نئی ملکہ اس سے ناراض ہو گئی. اور ناراضی کا اظہار اس نے ظاہر میں تو نہیں کیا، لیکن اس انداز میں ایسا ہیلا اور بہانہ بنایا جس سے امیر حسن کی ذات کے اوپر زد پڑ سکتی تھی. اور اس نے ایک ڈھونگ رچا کہ خود کو اپنے آپ کو بیمار ظاہر کیا اور بادشاہ سے کہا کہ بھئی میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں کہ ڈاکٹروں نے میرے علاج کے لیے جادوئی گھوڑے کا جگر تجویز کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے علاج نہیں ہو سکتا. اور یہ جادوئی گھوڑا جو ہے وہ گیلان شہر میں رہتا ہے،
ملک کے گیلان کے اندر رہتا ہے مطلب۔ پھر امیر حسن نے اپنے والد سے کہا کہ میں یہ جادوئی گھوڑے کا جگر لے کر آؤں گا، وہ آگے آ رہا ہے۔ یہ دوسرے پیج پر ہماری عبارت شروع ہوئی، وفی اثناء ذلک مر الامیر حسن بوالدہ الملکی، ترجمہ ہوگا اسی دوران امیر حسن اپنے والد بادشاہ کے پاس سے گزرا، فوجدہ مشغولا بالتفکیر، تو اس نے اپنے والد کو فکر میں ڈوبا ہوا پایا، کیونکہ ملکہ نے کہا تھا نا کہ میرے دوائی جادوئی گھوڑے کا جگر ہے جو گیلان ملک میں رہتا ہے، اور بادشاہ جانتا تھا کہ گیلان ملک میں جانا آسان نہیں ہے، وہاں پر جو بھی انسان جاتا ہے وہ مار دیا جاتا ہے، اور بہت راستہ جو ہے وہاں کا بہت پرخطر ہے۔ اس لیے بادشاہ فکر مند تھا کہ اب میں اس کا علاج کروں تو کیسے کروں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ فعز علیہ ان یرا والدہ متحیرا فی امرہ، تو امیر حسن کو یہ بات ناگوار گزری کہ وہ اپنے والد کو فکر میں اور پریشانی میں دیکھے۔ وکان الامیر محبا للفروسیۃ والشجاعۃ میالا للمخاطرات ورحلات البعیدۃ، اور امیر حسن یعنی جو لڑکا تھا امیر حسن خطروں سے کھیلنا پسند کرتا تھا، اور گھوڑ سواری اچھی طرح جانتا تھا، اور دور کے سفر کرنا پسند کرتا تھا۔ وقبل ان يذهب الى تلك البلاد اطاعة لأبيه، تو اس نے اپنے والد کے سامنے یہ اظہار کیا کہ میں آپ کی بات مانتے ہوئے اس شہر کی طرف جاؤں گا۔ وحبا منہ لتلك الرحلة المخیفة التي كان يتمناها، اور وہ دور کی مسافت کو طے کرنا پسند کرتا تھا جس کی اسے تمنا تھی۔ آگے نیا پیراگراف شروع ہوتا ہے۔ فصار الامیر حسن بین عویل امہ و بکائہ، امیر حسن نے اپنی ماں کو یعنی پرانی ملکہ کو روتے ہوئے حالت میں چھوڑ کر سفر شروع کیا۔ لأنہ وحیدہا، اس لیے کہ وہ اکیلا تھا، وتخاف علیہ من الغیلان، اور ملک گیلان کے متعلق اسے ڈر تھا۔ وہو الذی یحمیہا ویدافع عنہا من قصر ابیہ، اور اس کی ماں کی حمایت کرنے والا اس کے باپ کے محل میں وہ اکیلا ہی تھا، یعنی اس کی ماں کی خبر گیری لینے والا، اس کی مجاز پرسی کرنے والا صرف یہ بیٹا ہی تھا، بادشاہ تو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ وَأَمَّا الْمَلِكَةُ الْجَدِيدَةُ فَقَدْ امْتَلَأَ قَلْبُهَا بِالْفَرْحِ وَالسُّرُورِ لِأَنَّ عَدُوَّهَا الْعَنِيدَ قَدْ أَخْلَى لَهَا الطَّرِيقَ، اور بہرحال نئی ملکہ اپنے دل کے اندر بہت مسرور اور خوش تھی، اس لیے کہ اس کا سخت دشمن اس کا راستہ خالی کر گیا
کر گیا تھا، یعنی محل کے اندر اس کا جو سخت دشمن تھا، اس نے جو تمام ڈھونگ رچے تھے وہ کس کے لیے رچے تھے؟ امیر حسن کے لیے۔ اور جب امیر حسن نے اپنی نئی ماں یعنی نئی ملکہ کے لیے گھوڑے کا جگر لانے کی تمنا ظاہر کی اور کہا کہ میں خطروں سے کھیل کر بھی لے کر آؤں گا، تو اس کے دل میں یعنی امیر حسن کے دل میں تو کوئی برائی نہیں تھی، لیکن نئی ملکہ اپنے دل میں خوش ہو رہی تھی کہ میں یہی چاہتی تھی کہ وہ گیلان جائے اور وہاں پر ختم ہو جائے اور مجھے اس سے نجات ملے۔ بہرحال آگے آج کے سبق کا تیسرا پیراگراف شروع ہوا۔ رکب الامیر جوادا سریعا، امیر حسن تیز سواری پر سوار ہوا۔ واستمر یسیر ایاما ولیالی طویلۃ، اور لگاتار رات دن چلتا رہا، سفر کرتا رہا۔ وفی اثناء سیرہ مر علی غول کبیر، اسی دوران اس کا گزر ایک بڑے دیو کے پاس سے ہوا۔ غول کبیر، دیو، شیطان، جنات، جو بھی کہو، یہاں پر اس کہانی میں ہم اسے دیو سے پہچانیں گے۔ اسی دوران اس کا گزر ایک بڑے دیو کے پاس سے ہوا۔ فبدأہ الامیر بالسلام، امیر حسن نے اسے سلام کیا۔ فاجاب الغول، دیو نے جواب دیا، لولا سلامک غلب کلامک لأکلت لحمک قبل عظامک۔ شیطان نے کیا جواب دیا؟ شیطان نے کہا، اگر تیرا سلام تیری بات پر غالب نہ ہوتا، اگر تیرا سلام تیری بات پر غالب نہ ہوتا تو میں تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے پہلے کھاتا۔ اگر تیرا سلام تیری بات پر غالب نہ ہوتا تو میں تیرے گوشت کو تیری ہڈیوں سے پہلے کھاتا۔ مطلب یہ اس عبارت کے ترجمے کا کہ شیطان اور یہ دیو یوں کہنے جا رہا تھا کہ تو نے سلام کر دیا اس لیے تو سلامتی میں رہ گیا، اگر تو سیدھا ہی اپنی بات شروع کر دیتا مجھ سے تو میں تجھے ختم کر دیتا اور تیرے گوشت کو کھا جاتا۔ بتائیے چلا اس بات سے کہ جب بھی کسی سے ہم کلام ہو، بات شروع کرے تو سب سے پہلے سلام کرے، اس لیے کہ سلام ایک دعا ہے اور انسان سلامتی میں آ جاتا ہے۔ آج دنیا میں کون شخص ہوگا جو اپنی سلامتی نہ چاہتا ہو؟ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، آپ بھی اپنے گھر میں، باہر محلے میں، کہیں پر بھی جانا آنا ہو، اسکول جب کھلے گی انشاءاللہ تو اسکول میں آؤ، جب بھی آپ پیسیج سے گزرو یا کلاس میں داخل ہو یا کلاس سے باہر نکلو، جب بھی کسی سے کسی بھی موڑ پر، چاہے ایک ہی بندے سے بار بار کیوں نہ ملو، الگ الگ جگہوں پر، سب سے پہلے کیا کرو؟ سلام کرو، اس لیے کہ سلام ایک ایسی دعا ہے جس سے انسان سلامتی میں آتا ہے۔ اور دل میں یہ نیت رکھے کہ سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مجھ پر سلامتی، برکتیں اور رحمتیں نازل ہو۔ نہ یہ نہ سمجھے کہ اگر سلام نہ کیا تو سامنے والا برا مان جائے گا، اس کے دل میں میرے متعلق سوالات پیدا ہوں گے، کیوں سلام نہیں کیا مجھے، بلکہ ہر مسلمان کو کہیں بھی ملے تو سلام کرے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ ہم جسے پہچانتے ہیں اسے سلام کرتے ہیں، لیکن جسے نہیں پہچانتے اسے سلام نہیں کرتے۔ پہچاننے سے مراد ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے، لیکن ہمارے لیے اجنبی ہے، ہم اس سے کبھی ملے نہیں ہے پہلے، تو ہم سلام نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
اگر تمہیں معلوم ہے کہ سامنے والا انسان مسلمان ہے تو اسے فوراً سلام کر دے، چاہے وہ جواب دے نہ دے، ہم سلام ضرور کریں۔ سلام اگر پہل کر دی تو ہم پر تو اللہ تعالیٰ کی سلامتی آ جائے گی، اور اگر اس نے جواب نہیں دیا تو وہ اس کی ذمہ داری ہے دینا، اگر نہیں دیا تو اس کا وبال اس پر۔ اور اگر کوئی آپ کو سامنے سے سلام کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح جواب دیں کہ وہ سنیں۔ بہت سے ہمارے معاشرے میں ایسی عادت ہوتی ہے کہ سلام کرنے والا سلام تو کرتا ہے لیکن ہم اس کا جواب صرف سر ہلا کر دیتے ہیں، یا ہاتھ اٹھا کر دیتے ہیں، یا ہاتھ ہلا کر دیتے ہیں، یا آنکھوں سے اشارہ کر دیتے ہیں۔ یہ نہیں طریقہ ہے اسلام کا۔ اسلام کا طریقہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان ہے جی۔ چلتے ہیں آگے ہم۔ یہ ہمارا تیسرا پیراگراف بھی پورا ہوا آج کے سبق کا۔ یہ چوتھا پیراگراف شروع ہوا۔ فقال الامیر حسن ایھا الغول ارجو ان تدلنی علی مکان الحصان المسحوری۔ تو امیر حسن نے کہا کہ اے دیو، تو مجھے جادوئی گھوڑے کے رہنے کی جگہ بتلا۔ امیر حسن نے کیا کہا؟ تو مجھے جادوئی گھوڑے کے رہنے کی جگہ بتلا۔ انشاءاللہ آگے ہم دوسرا سبق شروع کریں گے، اور جب دوسری قسط لے کر حاضر ہوں گے اس وقت ہم آگے ترجمہ سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔